تو میری بڑی خواہش تھی کہ میں جو ماضی کی پریکٹس ہے، جب بھی میں ایز فائنانس منسٹر آیا کرتا تھا تو میری کوشش ہوتی تھی کہ میں کمیونٹی کو ضرور ملوں اور ان کے ساتھ میں شیئر کروں کہ پاکستان کہاں سٹینڈ کر رہا ہے، کیا پاکستان کے حالات ہیں، اکانومی کدھر جا رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 میں الیکشن سے پہلے پاکستان واز ڈکلیئرڈ میکرو اکنامک انسٹیبل کنٹری، نمبر 1۔ دوسری بات تھی کہ جو بھی گورنمنٹ الیکشن جیت کے آئے گی 6 سے 7 مہینے میں اس کو ڈیفالٹ ڈکلیئر کرنا پڑے گا، بینکرپسی ڈکلیئر کرنا۔ تیسرا کہ 12 سے 15 سال لگیں گے پاکستان دوبارہ اپنے پاؤں پہ معاشی طور پہ سٹیبل ہوگا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ساری ڈاکومنٹڈ ہے۔ الیکشن ہوئے، ہم جیت گئے الحمدللہ۔ آئی تھنک اٹ از اے یونیک میریکل ان دی ہسٹری آف پاکستان کہ 3 سال کے قلیل عرصہ میں وہ تمام جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز تھے وہ ٹھیک ہو گئے۔ مہنگائی آسمانوں سے جو چھو رہی تھی وہ 3.6% پہ آ گئی۔ جو انٹرسٹ ریٹ ڈبل ڈیجٹ میں تھا وہ الحمدللہ 5.25% پہ آ گیا 2017 میں۔ جو 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی وہ ہم نے اس پہ دن رات کام کر کے بجلی کے منصوبے لگائے پاکستان میں، اور وہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی۔ ٹیررزم کا جو مینس تھا اس کے لیے ہم نے 2014 سے کام شروع کیا، اور بہت بھاری رقم اس پہ، ظاہر ہے کہ آپریشن سستے تو نہیں ہوتے، اس پہ خرچ کی۔ پہلے ضرب عضب کیا، پھر رد الفساد ملک کے اندر کیا، پھر کراچی کے جو سیکورٹی آپریشنز اور ان کی روشنیوں کو بحال کرنے کے لیے۔ تو اللہ کا بڑا کرم تھا کہ 3 سال کے اندر پاکستان نے زندگی میں پہلی دفعہ IMF کا پروگرام مکمل کیا، میکرو اکنامک انڈیکیٹرز امپروو کر گئے، ہائیسٹ فارن ایکسچینج ریزروز ہو گئے، اور ساری دنیا جو تھی، میرا خیال ہے ایک واحد ٹینیور ہے 2013-17 کے درمیان کہ جتنے ملٹی لیٹرل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، ورلڈ بینک، IMF، IFC، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک، سب کے جو ہیڈز تھے کم از کم ایک دفعہ پاکستان آئے، اور پاکستان میں وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ بیٹھ کے، ملاقات کے بعد میرے ساتھ بیٹھ کے سرینا یا میریٹ میں پاکستان کی تعریفوں کے پل باندھتے تھے۔ دا وے دس کنٹری ہیز ٹیکن آف، دا یوز ٹو سے کہ از گوئنگ ٹو بی پارٹ آف G20، اور ہم 24ویں معیشت بن گئے 2017 تک۔ اور اس کے ساتھ پرائس واٹرز کوپرز، میں یا سفیر صاحب، 3 سفیر بیٹھے ماشاءاللہ ہمارے، جو مرضی کر لیں، پرائس واٹرز کوپر سے آپ جو رپورٹ ان کی آتی ہے ریٹنگ آف دی کنٹریز، وہ آپ تو نہیں لکھوا سکتے۔ ہیونگ سین دی progress Pakistan made in 3 years and turned around the economy, dealt with the terrorism, eliminated the load shedding. انہوں نے کیا لکھا؟ ابھی بھی آپ گوگل کریں اس میٹنگ کے بعد تو آپ کو مل جائے گی کہ پاکستان will join G20 not later than 2030. We were only 4 notches away. پھر جو ہمارے سائیکل لگے ہوئے ہیں اس ملک کی تاریخ میں، پھر وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی شروع ہوئی، پھر کانسپریسیز پر ان پلے، اینڈ 2018 میں ملک میں حکومت بھی بدلی، اور ہم 2022 تک دنیا کی 47ویں معیشت بن گئے، اینڈ وی ور ایٹ دا ورج آف ڈیفالٹ۔ یہ میں نہیں، آپ سب کو پتہ ہے۔ اور جو ایک PDM کی گورنمنٹ بنی تھرو دی کانسٹیٹیوشنل ووٹ آف نو کانفیڈنس April 2022، اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ ڈیسیژن فار اے پولیٹیکل پارٹی ویدر ٹو ٹیک، جو کہ ڈراؤننگ اس وقت سچویشن تھی، اینڈ اٹ واز ریٹن آن دا وال دیٹ ڈیفالٹ ول بی جسٹ راؤنڈ دا کارنر ایز پریڈکٹڈ بائی دی انٹرنیشنل فائنینشیل پنڈٹس۔ سو بٹ وی ٹوک اے ویری کانشیس ڈیسیژن کہ ملک ہے تو سیاست ہوگی، کوئی بات نہیں، اگر ملک سیاست کو داؤ پہ لگانا پڑا اور سیاست اگر جاتی بھی ہے، ملک بچ جائے تو we would have done our job. جو 16 مہینے کی PDM کی گورنمنٹ تھی،
اس میں جو لیٹر 12 مہینے تھے 11 مہینے وہ میں چوتھی دفعہ پاکستان کا فائنانس منسٹر بنا. میں اس بیک گراؤنڈ میں نہیں جانا چاہتا کہ میں کیا کہتا تھا 2017 میں اور کیا سمجھانے کی کوشش کرتا تھا, اور یہ میں کہہ چکا ہوں اور میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اگر میری بات 2017 میں مانی ہوتی تو پاکستان بیگنگ بال لے کے 2018-22 کے درمیان نہ پھرتا اور پاکستان کو ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ نہ ہوتا. وی ووڈ ہیو ٹیکن آف ایز وی اسٹارٹیڈ آلریڈی. یہ میں چیلنج کرتا ہوں, پاکستان کے اندر بھی کیا ہے, آج بھی یہاں بھی کر رہا ہوں. پاکستان ہیز اٹس اون ریزیلینس. ہم خود اپنے دشمن ہیں, ہم خود پیٹی پالیٹکس پہ گھس جاتے ہیں, پاکستان کے انٹرسٹ کو برباد کر دیتے ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ ہر مہینے ہر ہفتے کوئی ایک ریٹنگ ایجنسی کہتی تھی فلان ڈیٹ کو ڈیفالٹ ہو جائے گا, وہ ڈیٹ نکلتی تھی, کوئی دوسری کہتی تھی. میں سپٹمبر 2022 ٹو 9 اگست 2023 کی بات کر رہا ہوں, اور میں ہر ایک کے بعد جواب دیتا تھا ہر ایک کا کہ کم وٹ میں پاکستان ول ناٹ انشاءاللہ ڈیفالٹ. IMF اور نو IMF پاکستان ول ناٹ ڈیفالٹ. میرا ایمان ہے یہ. وہ ملک جو 3 سال میں 24ویں معیشت بن گیا اور وہ اب ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا, تو اللہ کا شکر ہے کہ اٹ واز اے ویری ٹف چیلنج. وی لاسٹ اے لاٹ آف پولیٹیکل کیپٹل. دیر از نو الیکٹرسٹی سوئچ آن اینڈ سوئچ آف کہ آپ اکانومی کو آن کر دیں اور آف کر دیں. اٹ ٹیکس ٹائم, دیر از سائیکلس. لیکن ڈیفالٹ سے پاکستان کو بچایا, اور 9 اگست کو پھر آبویسلی آپ کو پتہ ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی, اور جو معیشت کا حال تھا وہ آپ کے سامنے ہے. 38% مہنگائی پہ پہنچ گیا ملک, 22% پالیسی ریٹ. کون سا بزنس, کئی بزنس آپ میں بیٹھے ہوں گے, 22% پلس 2-3% بینکوں کا سپریڈ, وہ تو بیس ریٹ ہے نا, جیسے لائبر یا کائبر کہتے ہیں. تو اس پہ اوپر تو آپ کو وہ بینک نہیں بزنس یا انڈسٹری کو فائنانس کرتے, 2-3% کو اپنا سپریڈ ہوتا ہے. تو 24-25% پہ کون سا بزنس چل سکتا ہے؟ اور جن کے پاس پیسے تھے انہوں نے کہا جی بینک میں پیسے رکھے 22% کمائیں, کیا فائدہ کام کرنے کا. تو پاکستان بہت سیریسلی اس پروسیس میں ہرٹ ہو چکا تھا, ہو چکا ہے. لیکن الحمدللہ اگین وی گاٹ اے چانس لاسٹ ایئر ان فیبروری. اور اس دفعہ مجھے جو, اور بائی دی وے ایک طرف اکانومی کا یہ حال تھا, دوسری طرف پاکستان کو کہتے تھے دس کنٹری ہیز بیکم ڈپلومیٹیکلی آئسولیٹڈ. مدت سے کوئی ویزیبل, کوئی نوٹ وردی, کوئی فورن ملٹی لیٹرل وزٹ کوئی نہیں تھی, کوئی بائی لیٹرل وزٹ نہیں تھی. تو مجھے اس دفعہ ذمہ داری دی گئی ایز ڈپٹی پرائم منسٹر, فورن منسٹر کے حوالے سے. تو ہم نے بڑی ایفرٹ کے ساتھ وہ جو ایک اتنا بھیانک جو اکنامک سچویشن پہ پاکستان پہنچ چکا تھا, الحمدللہ 1 سال میں اٹ ہیز ٹیکن دی چینج, دی ڈائریکشن ہے چینج, اٹ ہیز ٹیکن اسٹیبلٹی ناؤ, اینڈ انشاءاللہ ناؤ دی اپورڈ ٹریجیکٹری ول بگن. کچھ نمبر عرض کر دیتا ہوں. جو 7 مہینے کی انفلیشن یعنی 1 جولائی سے 31 جنوری تک وہ قریباً 6.4% کے قریب ہے. لیکن جو جولائی کا مہینے میں جو 1 مہینے کی انفلیشن ہے, obviously 12 مہینے ایوریج ہوں گے جب مکمل سال ہوگا, ابھی 8واں مہینہ چل رہا ہے, تو وہ 2.41% تھی. جو پالیسی ریٹ 22% سے کم ہو کے 12% پہ آ چکا ہے. ریمیٹنسز انکریز ہو چکی ہیں, ایکسپورٹس میں گروتھ ہے. تو الحمدللہ ناؤ دی انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن پاکستان کو دوبارہ پازیٹیو کمپلیمنٹس دے رہی ہیں. اور کوئی ایزی جاب نہیں ہوتی اتنے بڑے گھڑے میں گر کے پھر نکلنا اور پھر اس کو ٹیک آف کرنا. جو دوسری ہمیں انفارچونیٹ دوبارہ لیگیسی میں ملی ہے وہ ٹیررزم ہے. یہ مجھے یاد ہے 2014 میں بجٹ پاس ہو چکا تھا, نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی, مجھے بلایا گیا ایز فائنانس منسٹر, میں ممبر اس کا بطور رکن. تو مجھے کہا گیا کہ کیا اتنا اماؤنٹ چاہیے ہوگا سالانہ 1-2 سال کے لیے, آپ دو گے؟ 100 بلین واز دی ایسٹیمیٹ پر اینم. میں 2014 کی بات کر رہا ہوں, آج سے 11 سال پہلے. تو
تو میں نے کہا یہ جو مینس ہے اس کو ہم نے دور کرنا ہے، کیونکہ ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو ایک سیف پاکستان دینا ہے. تو میں نے کمٹ کیا اور پھر میں نے 2014 2015 2016 2017 اس کو فائنینس کیا. وہ 1 سال یا 2 سال کا نسخہ نہیں تھا. اور الحمدللہ آپ ڈیٹا لے لیں، اٹھا لیں، وہ جو درجنوں ٹیررسٹ انسیڈنٹس اٹیکس ہوتے تھے پر ویک، دو ریڈیوس ٹو آلموسٹ نیل. We became safe country. لیکن اب جب آئے ہیں تو کہاں تھے ہم، کہاں آ چکے ہیں. اکانومی میں نے آپ کو عرض کر دی ہے. ٹیررزم کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ بہت اس میں ریسرجنس آئی ہے، بہت دوبارہ شروع ہوا ہے پچھلے 2 سال میں. اور وی آر ٹو بی بلیمڈ آور سیلفس. ہم پالیسیز بناتے ہوئے، ڈیسیژنز لیتے ہوئے یہ نہیں سوچتے کہ ملک کو اس کا کیا اثر ہوگا، کیا ہم ٹھیک کرنے جا رہے ہیں یا نہیں کرنے جا رہے. دیز تھنگز مسٹ بی اے پولیٹیکل. اس میں سیاست نہیں ہونی چاہیے. آئی ووڈ ہیو کمپلیمنٹڈ آنے والی حکومت کو اگر وہ 24ویں معیشت پہ ہم نے چھوڑا تھا، میں نے اور میاں نواز شریف صاحب نے، اگر وہ 22ویں ہو جاتی، 21ویں ہو جاتی، G20 میں قریب جانے میں ہو جاتی. لیکن 47ویں معیشت پہ تو میں کمپلیمنٹ نہیں کر سکتا. جو ٹیررزم ختم ہو چکا تھا وہ دوبارہ پاکستان میں اچھی طرح اچھے خاصے نمبر میں سر اٹھا چکا ہے. اور آپ دیکھتے ہوں گے ٹائم اینڈ اگین ہر ویک کئی جنازے میں فوجی شہیدوں کے پڑھتا ہوں. وزیر اعظم صاحب خود جاتے ہیں ایسے جنازوں میں. تو یہ کیوں ہوا؟ ہمیں اپنا انٹروسپیکشن کرنی چاہیے کہ ہم نے کیا غلطی کی ہے. غلطی ہم نے یہ کی کہ اس وقت جو یعنی جہنم واصل ہو گئے، شہداء بھی بہت شہید ہوئے. اپنا ضرب عضب میں اور رد الفساد میں 2 جنگیں لڑی ہم نے 20 14 15 16 میں. لیکن بہت بڑی تعداد پاکستان کے بارڈرز کو بھاگ کے دوسرے ایک ہمسایہ ملک میں پناہ یعنی انہوں نے لے لی. اور ہماری آنے والی حکومت نے انفارچونیٹلی اس پہ کمپرومائز کر دیا. اور ان کے لیے جی کہ پورس بارڈر ہے، ان کو کہا جی جس نے آنا ہے واپس آ جائے. رپورٹڈلی اس میں ایگزیکٹ نمبر تو ظاہر امیگریشن تو نہیں ہوتی ایسے معاملات میں، تو تقریباً 35 سے 40 ہزار لوگ واپس آئے جو کہ TTP کے لوگ تھے. اور اوور 100 ہارڈنڈ کرمنلز کو ہم نے چھوڑ دیا جیلوں میں، جو کئی لوگوں کے قاتل تھے. یہ ہم نے مسٹیک کی ایز اے کنٹری. دیکھیں میں سیاست نہیں کر رہا، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے کیا ایکشن ہے، اس کا کانسیکوینس کیا ہے، تاکہ ہم آئندہ ریپیٹ نہ کریں. نو میٹر کہ کس کی. دیکھیں یہ نو بڈی ہیز مونوپلی ٹو گورن. آپ نے دیکھا کہ کئی دفعہ اللہ نے پچھلے 35 سال میں ذمہ داری دی، کئی دفعہ کسی اور کو مل گئی. سو واٹ؟ دی گول شوڈ بی پاکستان اینڈ پاکستان only then we can be a nation which will have the place in the comity of nations which it deserves. میرا ایمان بہت مضبوط ہے. This country has resilience. آپ نے دیکھا کہ کتنی جلدی، یعنی 1 سال ہوا ہے، وہ 22% سے 12% پہ انٹرسٹ ریٹ آ چکا ہے. وہ 38% کی انفلیشن آج 7 مہینے کی 6% کے قریب ہے، اور جنوری میں 2.4 ہے. اسی طرح رہی تو یہ 4-5 میں آ جائے گی پورے سال کی. لیکن ہمیں آگے جانے کے لیے ایک بڑی کلیئرٹی کے ساتھ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو وداؤٹ اینی ifs اینڈ بٹس ملک کی خاطر